سور کے خون سے بھی زیادہ بدبودار شراب ہے۔ شراب کا مسئلہ سن لو، مسئلہ ایک قطرہ شراب اگر کنویں میں گر جائے، کس میں گر جائے زور سے بولو، ایک قطرہ شراب اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ذرا غور کرو، ایک قطرہ شراب کنویں کے سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، تو جو ایک بوتل شراب پیے گا اس کے دل کا حال کیا ہوگا، اس کے دماغ کا حال کیا ہوگا۔ اے ہمارے بچوں، توبہ کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اجازت دو تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں، سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما وآتى الرجل زوجته وآقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ اے ہمارے بچوں دھیان سے سنو، بہت شاندار حدیث حضرت مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان برباد ہوگا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ 15 خرابیاں کیا ہے، وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغرما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث۔ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوست سے محبت کرے، باپ پر ظلم کرے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، گنڈوں کا احترام کرے، چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشیاں عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائیں، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں، لونڈیوں سے ڈانس کروائیں، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان کو برا بھلا کہے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ خالی ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا؟ کتنی خرابیاں؟ بولو زور سے بولو، کتنی؟ نبی نے فرمایا 15 خرابی مسلمانوں میں جس دن پیدا ہو گئی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ اچھا یہ بتائیے
آج مسلمانوں سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ زور سے بولو، آج مسلمانوں سے زیادہ کوئی پریشان ہے؟ نہیں پریشان ہے۔ ادھر دیکھیے، قسم خدا ٹی وی کھولیے تو سب سے پہلے یہ خبر ملے گی کہ فلسطین کا مسلمان پریشان ہے۔ ارے بولو، بٹن کھولیے آپ کو یہ بات ملے گی ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے۔ بٹن کھولیے یہ بات ملے گی افغان کا مسلمان پریشان ہے۔ بٹن کھولیے ٹی وی کا، آپ کو یہ بات ملے گی پاکستان کا مسلمان پریشان ہے۔ آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ یاد رکھو، مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ آج ہمارے حالات بدل گئے، ہمارا کردار بدل گیا، ہمارا کیریکٹر بدل گیا، ہمارے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا ہے کہ جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو کر مرے گی یا تو بے ایمان ہو کر مرے گی، کافر و مشرک ہو کر مرے گی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت خوف الہی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ رسول پر پختہ ایمان ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اللہ رسول پر پختہ یقین ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان ہے۔ اگر آپ کا مکمل ایمان ہے تو دنیا میں آپ سب سے بڑے طاقتور ہیں، اور اگر مکمل ایمان نہیں، اللہ کا خوف سینے میں نہیں، تو یاد رکھیے آپ مکمل مسلمان نہیں۔ اجازت دیجئے تو ایک بڑا بھیانک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ٹائم ہے؟ بولو ٹائم ہے نا؟ میں گھڑی دیکھ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے، ہمارے حافظ اسماعیل صاحب نے مجھ سے کہا، ربانی صاحب آپ پر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں، لوگ جب تک سننا چاہیں آپ ان کو سنائیے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، دل سے سنیے۔ ابھی تو میری تقریر 1 گھنٹہ بھی نہیں، ابھی میری تقریر باقی ہے۔ اجازت ہے، میری طرف دیکھیے، ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے، بدن لرز جائے گا۔ بڑا اچھا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری، کون؟ زور سے بولو، سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ ادھر دیکھیے، بہت بڑے بزرگ دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے تھے؟ جلدی بولو، زور سے بولو، کہاں کھڑے تھے؟ دریا کے کنارے۔ سنیے گا، بہت بھیانک واقعہ ہے۔ اچانک آپ نے دیکھا ایک زہریلا بچھو آ رہا ہے۔ کیا رہا؟ زور سے بولو، زہریلا بچھو آ رہا ہے۔ جیسے آپ کی نظر بچھو پر پڑی، آپ اسے دیکھنے لگے، بچھو کدھر جا رہا ہے؟ جب دیکھنے لگے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ بچھو دریا کے کنارے گیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک میڈک کنارے میں آیا، بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا۔ کس کی پیٹھ پر؟ زور سے بولو۔ میڈک کی پیٹھ پر بچھو بیٹھا اور میڈک اس کو پانی میں لے کر تیرنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ، یہ بچھو میں اور میڈک میں اتنی گہری دوستی کب سے ہو گئی؟ آخر یہ بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا کیوں؟ اور یہ میڈک بچھو کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ آپ نظر جما کر دیکھنے لگے، دھیان سے سنیے، نظر جما کر دیکھنے لگے۔ اچانک آپ نے دیکھا بچھو دریا کے اس پار گیا، بچھو میڈک دریا کے اس پار گیا، کنارے میں لگا، بچھو اس کی پیٹھ سے اترا اور بڑی تیزی سے چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری تماشا دیکھنے لگے، آخر یہ بچھو جا کہاں رہا ہے؟ آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں، بالکل نظر جما کر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک آپ نے دیکھا یہ زہریلا بچھو ایک
پیڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک درخت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے درخت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک جوان درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہے، اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہے، اور اچانک وہ سانپ اس کو ڈسنے والا تھا، پیچھے سے بچھو گیا، سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ 1 سیکنڈ میں سانپ مر گیا۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری یہ منظر دیکھتے ہیں تو پریشان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا ولی ہے کہ ایک سانپ کو تو نے مروا دیا اور سانپ سے تو نے اس کی جان بچا دی، زہریلے بچھو کو بھیج کر تو نے سانپ کو مروا دیا اور اس جوان کو تو نے بچا لیا۔ اے اللہ کیا تیرا ولی ہے، کیا تیرا نیک بندہ ہے؟ حضرت ذوالنون مصری یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جیسے آگے بڑھے جوان کے قریب پہنچے، جیسے جوان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جوان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، شراب کی بدبو۔ حضرت ذوالنون مصری بے ہوش زمین پر گر پڑے، کہا اے اللہ اتنا بڑا پاپی شرابی اور تو نے اس کی جان اس طرح بچائی، ایک سانپ کو تو نے مروا دیا اور تو نے اس کی جان بچا لی، وہ بھی بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس کی جان تو نے بچا لی۔ اے اللہ ایک شرابی پر اتنا کرم۔ تو آواز آئی، اے ذوالنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارا رب کسی بھی اپنے بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی شرابی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، علماء کرام، فیضان اعلیٰ حضرت، مظہر اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات منبر نور پر خطیب جھارکھنڈ حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ بیٹھیے، ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، میرے بعد ہماری جماعت کے عظیم خطیب باکمال استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب کا پرمغز خطاب آپ کو سننا ہے۔ بہت شاندار تقریر، مولانا آپ کو رولائیں گے بھی اور مولانا آپ کو ہنسائیں گے بھی۔ اللہ نے ان کو دونوں فن سے نوازا ہے، آپ ان کی تقریر سن کر جائیے۔ یہ ہماری جماعت کے ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے عظیم المثال خطیب ہے، ماشاءاللہ میرے بعد انہی کو آپ سنیں گے۔ آخری میں تقریر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، مولانا ربانی آخری میں تقریر نہیں کر سکتے، لیکن آصف اقبال صاحب آخری میں تقریر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجمع کو جگانا بھی جانتے ہیں، ہنسانا بھی جانتے ہیں۔ آپ بیٹھیے، ان کی تقریر آپ کو جم کے سننی ہے۔ مجھے اور موقع دیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائی، اے ذوالنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اپنے کسی بھی بندے کو گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اسے سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شرابی ہوش میں آیا، غور سے سنیے، جیسے ہوش میں آیا کھڑا ہوا، حضرت ذوالنون مصری پر نظر پڑی، شرما گیا، کہا حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا اے شرابی ابھی بھی توبہ کر لے، کیا تجھے کچھ خبر ہے؟ تجھے کچھ خبر نہیں، سن لے، یہ دیکھ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے، سن لے یہ سانپ تجھے ڈسنے والا تھا، تو شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا،
تیرے سینے پر سانپ آ کر بیٹھا تھا، تجھے ڈسنے والا تھا، جیسے ڈسنے والا تھا اللہ نے ایک زہریلے بچھو کو بھیجا، سانپ کو مروا دیا اور تجھ کو بچا لیا۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرے؟ اتنا سننا تھا۔ وہ شرابی چیخنے لگا، کہنے لگا حضور آپ گواہ ہو جائیے، آج میں شراب سے توبہ کر رہا ہوں۔ جب میرا مولا مجھ جیسے پاپی پر اتنا مہربان ہے تو کاش میں نماز پڑھوں تو کتنا مہربان ہوگا، کاش میں روزہ رکھوں کتنا مہربان ہوگا، کاش اس کی بات مانوں کتنا مہربان ہوگا۔ اس شرابی نے اپنے دامن کو چاک کیا، ذوالنون مصری کے ہاتھ پر بیعت کیا، مرید ہوا اور ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کیا اور اللہ کا ولی بن گیا۔ تو اے میرے بچوں، جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو بے ایمان ہو گئی۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اللہ پر پختہ یقین رکھے، رسول پر پختہ یقین رکھے، حدیث و قرآن پر پختہ ایمان رکھے، اور چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ سینے میں اللہ کا خوف رکھے۔ بغیر اللہ کے خوف کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آپ کو میں چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ بولو تھکے تو نہیں؟ ابھی میرے بعد ہے نا، بولو ہمارے جناب آصف اقبال صاحب، ان کو وقتی طور پر تکلیف ہوئی کہ ربانی صاحب ہم سے پہلے بول رہے ہیں۔ ربانی صاحب آپ سے پہلے بولنے کا حق اس لیے رکھتے ہیں کہ ربانی صاحب کے اندر یہ فن نہیں ہے کہ بولو جو مجمع سو رہا ہو اس کو جگا سکے، یہ فن آپ کے ذمے میں ہے، آپ سونے والے کو جگا دیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے جھارکھنڈ کے ایسے خطیب ہیں کہ آج ماشاءاللہ پورے بھارت میں گرج رہے ہیں اور پورے بھارت میں چل رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے، اپنی جماعت کو آگے بڑھائیے۔ آپ کی جماعت کا کوئی بھی بچہ اگر بڑھنا چاہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیے تاکہ دین روشن ہو، دین آگے بڑھے۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے، اجازت دیجئے تو بڑی شاندار اور بھی حدیث سناؤں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ بولو تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ میں جان رہا ہوں کہ میں ٹھنڈی کو کتنی برداشت کر رہا ہوں، چونکہ ادھر دیکھیے میں اپنا راز کیسے آپ کو بتا دوں۔ تقریر کرنے میں پورا بدن بھیگ جاتا ہے تو اندر سے موٹا موٹا سویٹر اتارنا پڑتا ہے۔ نر بولیے، سویٹر اس لیے اتارنا پڑتا ہے کہ اگر گیلا ہو جائے گا تو پہن کر کس چیز کو جاؤں گا؟ تو بولو ایک کتھری اندر میں نے پہن رکھی ہے۔ اگر آپ پنڈال کو گھیرے ہوتے تو ہوا نہیں لگتی، میرا بدن ٹھنڈا نہیں ہوتا، میں زیادہ دیر بولتا، لیکن ابھی بھی میں بولوں گا تاکہ آپ کا حوصلہ نہ ٹوٹے اور مستقیم بابو کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ میری دعا ہے اللہ ہمارے ہر جوان کو مستقیم بنائے، اللہ ہمارے گاؤں کے ہر بچے کو مستقیم بنائے۔ اللہ اگر پیسہ دے تو ڈانس مت کراؤ، ناچ مت کراؤ، گانے مت بجاؤ، مدرسے کی خدمت کرو، مسجد کی خدمت کرو، ائمہ کی خدمت کرو، حافظوں کی خدمت کرو، مہمان رسول کی خدمت کرو، پڑوسیوں کی خدمت کرو، اپنے غریب بھائی کی خدمت کرو۔ قسم خدا تم اور بڑھتے چلے جاؤ گے، تم اور آگے نکلتے چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے پیسے کو ناچ گانے میں خرچ کیا، تماشے میں خرچ کیا، شراب اور سٹے میں خرچ کیا، تو یاد رکھو بڑے بڑے فرعون مٹ گئے تو آپ بھی مٹ جاؤ گے۔ توبہ کرو، توبہ، مسلمان بنو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کی ٹوپی شریعت کے مطابق ہو، جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ کھانا کھائے تو شریعت کے مطابق، پانی پیے تو شریعت کے مطابق۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹی کی شادی کرے
تو شریعت کے مطابق یہ نہیں کہ 50 لاکھ کیش مانگے اور اپنے بچے کو جانور کی طرح بیچے. یاد رکھو آج بیچ تو لیا ہے لیکن قیامت میں اللہ نے اگر پوچھا تو کیا جواب دو گے؟ توبہ کرو توبہ، سچے پکے مسلمان بنو. اور بھی حدیث سنو، اجازت دو تو میں حدیث سناتا ہوں، ایک لمبی حدیث. ارے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت دیجئے تو سناؤں گا، لیکن ایسے نہیں. میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ میری تقریر کہیں آپ پر بوجھ نہ بن جائے. اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث، آنکھوں کو کھولنے والی حدیث، بولو زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی حدیث. ماشاءاللہ ایک مرتبہ سارا مجمع، بابو لوگ بیٹھئے، جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں بابو ادب سے بیٹھ جائیے. مولانا ربانی آپ کے سامنے پسینہ بہا کر تقریر بول رہے ہیں. میرے پسینے کی لاج رکھیے، میرے پسینے کی قدر کیجئے. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف، زور سے بولو مشکان شریف، جلد ثانی باب جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یأتی اللہ علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حسب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امت من یسنو ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ و اصحابی. زور سے بول دو سبحان اللہ. اس کے بعد ایک چھوٹی حدیث، ایک واقعہ، تقریر ختم. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ آپ لوگ بھی لگتا ہے منہ پر ماسک لگا لیے. ارے بولیے ماسک آپ لوگوں نے بھی لگا رکھا ہے، ڈریے مت. ارے بولیے ہمیشہ اپنے سینے میں رسول کی محبت رکھیے. اور ایک دعا بتا دیتا ہوں، ادھر دیکھیے، کبھی بھی کوئی بلا آنے والی ہو یا آسمان سے یا زمین سے تو سنیے، شہادت کی یہ انگلی ہے، دیکھیے اس انگلی پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا 11 بار پڑھیے. اور پڑھ کر انگلی پر ایسے پھونکیے اور پھونک کر کے اپنے گھر کے کنارے کنارے انگلی نچاتے چلے جائیے، انحصار کرتے چلے جائیے، خط لگاتے چلے جائیے. کسی بلا کی طاقت نہیں، آزما کر دیکھیے. آپ کے گھروں میں داخل ہو سکے، آپ کے محلے میں داخل ہو سکے. اور بچے کو رات میں سوتے سمے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے، ایسے پڑھ کے پھونکیے. آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک بولو پھیر لیجئے، اور بچوں کے بھی سینے پر پھیر دیجئے. چاہے وہ آسمان کی بلا ہو، چاہے وہ زمین کی بلا ہو، چاہے آفت ارضی ہو، چاہے آفت سماوی ہو، آپ کو ٹچ نہیں کرے گی، آپ کا بال بیکا نہیں کرے گی. یہ دعا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ حدیث کا مطلب سنیے، ادھر دیکھیے. میرے پیغمبر نے فرمایا، سنیے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری
امت پر وہ وقت ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا، جیسا وقت یہود و نصارہ پر آیا۔ جو کام بنی اسرائیل نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو قال ان کا تھا وہی قال میری امت کے لوگوں کا ہوگا، جو کردار ان لوگوں کا تھا وہی کردار میری امت کے لوگوں کا ہوگا۔ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا یہود و نصارہ پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے کنیکشن رکھنے کی وجہ سے، ہماری امت کا ان سے تار جڑا ہونے کی وجہ سے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔